بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، منہج تحقیق میں آج ہمارا 10واں سبق ہے جس کا عنوان ہے نگران کے اوصاف۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھیں گے جس میں ہم نے محقق کے اوصاف دیکھے تھے، یعنی ایک محقق کے اندر کن کن صفات کا ہونا ضروری ہے، جیسے یہ کہ وہ تحقیق کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اس میں سچی لگن کا ہونا ضروری ہے، غیر متعصب اور غیر جانبدار ہونا ضروری ہے اس کے لیے، اسی طرح سچائی سے متصف ہو، صبر و استقامت سے کام لے، مواد جو وہ ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہے اس کو ترتیب جاننے کا فن بھی ہو اس میں، اسی طرح حصول مواد کے ذرائع سے اس کو واقفیت ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ آج کا ہمارا سبق اوصاف نگران یعنی نگران کے اوصاف پر مشتمل ہے، یعنی جو شخص تحقیق کروا رہا ہے اس کے اندر کن کن صفات کا ہونا ضروری ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس کی صفات دیکھیں گے۔ سب سے پہلی اور اہم چیز وہ یہ کہ جو محقق ہے اس کو اپنے فن کا ماہر ہونا ضروری ہے، یعنی جو شخص کسی بھی موضوع پر کسی بھی فن میں تحقیق کروا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی اس کا ماہر ہو۔ اب کسی فن کے ماہر ہونے سے کیا مراد ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس میدان میں یعنی جس فیلڈ میں وہ کام کروانے جا رہا ہے اس میں اس کی علمی سطح جو ہے وہ انتہائی اعلیٰ ہو، یعنی اس میں اس نے کافی مہارت حاصل کر رکھی ہو۔ اب یہ جو ماہر فن شخص ہے، مثال کے طور پر ہم یوں لے لیں کہ اگر کوئی قرآن کے موضوع پر یا قرآن سے ریلیٹڈ تحقیق کروانا چاہ رہا ہے تو ضروری ہے کہ محقق کو قرآن سے متعلق تمام معلومات ہوں، یعنی وہ اس چیز میں مہارت رکھتا ہو کہ تحقیق کے دوران کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن کن چیزوں کا مطالعہ ضروری ہے اور کس طرح سے وہ تحقیق اپنے طلباء و طالبات سے کروا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ سیرت پہ ریسرچ کرنا چاہ رہا ہے یا سیرت سے متعلق کسی کو تحقیق کروانا چاہ رہا ہے تو تب بھی نگران کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیرت کے میدان میں مہارت رکھتا ہو، یعنی شروع سے اس کا یہ ایز اے سبجیکٹ اس نے اس کو پڑھا ہو یا پھر اسی میں اس نے تحقیق کی ہو، یعنی جب اگر اس نے پی ایچ ڈی یا ایم فل کیا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس نے اسی فن میں کیا ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب ایک نگران ان ساری چیزوں سے واقف ہوتا ہے، یعنی اس کو علم ہوتا ہے کہ سیرت کی مصادر کتب کون سی ہیں، کن کتابوں سے استفادہ کرنا ہے، کن سے نہیں کرنا، تو وہ اپنے جو اس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، طلباء و طالبات ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ اچھے سے گائیڈ کر سکتا ہے، ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک ایسا شخص ہے جس کا اپنا موضوع یا اپنا عنوان تو کچھ اور رہا ہو، یا پھر اس کی جو شوق ہے یا اس کا جو انٹرسٹ ہے یا پھر یہ کہ اس نے جو تحقیق کر رکھی ہے تو وہ کسی اور مضمون میں کر رکھی ہے اور وہ کسی ایسے اسٹوڈنٹ کی سپرویژن کر رہا ہے جو کسی ایسے علم میں کام کرنا چاہ رہا ہے یا ایسے موضوع پر کام کرنا چاہ رہا ہے جس میں اس کی مہارت نہ ہو، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ نہ صرف محقق کا وقت ضائع ہوگا بلکہ نگران کی طرف سے اس کو کسی قسم کی ایسی رہنمائی نہیں ہو سکے گی جس سے اس کو فائدہ ہو۔ اس لیے محقق کا جو نگران ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس فن کا ماہر ہو، یعنی ایکسپرٹ ہو، جانتا ہو، اس کے مصادر کتب سے مراجع سے واقفیت رکھتا ہو تاکہ وہ محقق کو اچھے سے گائیڈ کر سکے، اس کی رہنمائی کر سکے۔ اسی طرح جو نگران کے اوصاف میں ایک اور اہم چیز ہے وہ یہ کہ نگران مقالہ نے اپنے فن میں ہی بہت سی خدمات دے چکا ہو، یعنی اگر فرض کریں کوئی ایسا نگران ہے جو قرآن سٹڈیز میں مہارت رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پھر اس نے قرآن سے متعلق بہت سے ایسے کام بھی کر رکھے ہوں علمی طور پر کہ جو اس کی مہارت کو مزید واضح کریں۔ مثال کے طور پر اس نے مختلف آرٹیکلز لکھے ہوئے ہوں، اسی طرح اس نے مقالہ جات یعنی اس کا ایم فل یا پی ایچ ڈی کا جو مقالہ ہو وہ بھی اسی فن میں ہو،
پھر اس طرح اس کی دیگر تصنیفات یعنی کتابیں وغیرہ بھی اس نے علوم القرآن پر تحریر کر رکھی ہوں۔ تدریس یعنی اس نگران کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس نے اس فن میں تدریس بھی کر رکھی ہو۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا اس کا یعنی ان مختلف شعبہ جات میں اس کی خدمات ہوں گی، اتنا ہی اس کا تجربہ زیادہ ہوگا اور اتنا ہی وہ اچھے سے اپنے جو طلباء و طالبات ہیں ان کو رہنمائی کر سکے گا، ان کو گائیڈ کر سکے گا۔ اسی طرح نگران کے اوصاف میں ایک اور صفت یہ بھی ہے کہ وہ محقق کے ساتھ شفقت والا رویہ رکھنے والا ہو۔ مثال کے طور پر محقق کی بات غور سے سنیں۔ یہ ایک المیہ ہے کہ بہت سے نگران ایسے ہوتے ہیں جو اپنے شاید عہدے کی وجہ سے یا ہو سکتا ہے اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ اپنے طلباء کی طالبات کی بات غور سے نہیں سنتے، یعنی وہ صرف یہ سمجھتے ہیں یا اکثر دیکھنے میں یہ چیز آئی ہے کہ جو نگران ہوتے ہیں وہ صرف اپنی مرضی یا پھر اپنی بات سنوانے کے عادی ہوتے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو صرف ان کی گائیڈنس چاہیے، وہ ان کو گائیڈ کر دیں اور بس۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو طلباء ہیں، طالبات ہیں، وہ ان کی بات غور سے سنیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جس چیز کو جس طرح سے لکھ رہے ہیں یا اس پر تحقیق کر رہے ہیں وہ کسی بہتر انداز میں کر رہے ہوں، لیکن جب ان کے اپنے ٹیچر کے ساتھ، اپنے نگران کے ساتھ اچھی باؤنڈنگ نہیں ہوتی، اچھی دوستی نہیں ہوتی یا پھر اچھا تعلق نہیں ہوتا، جس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی بات نہیں کہہ سکتے یا پھر نگران کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ غور سے بات نہیں سنتا، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر زیادہ اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، یعنی خود جو چیز اس کو بتانی ہے صرف وہ اسٹوڈنٹ وہی کام کرے گا۔ جو طلباء و طالبات کی اپنی صلاحیتیں ہیں ان کو ایک طرح سے زنگ لگ جاتا ہے، یعنی وہ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو نگران ہے وہ محقق کی بات کو غور سے سنے اور کوشش کرے کہ اس کے مسائل کو سمجھے اور جو وہ کہنا چاہتا ہے یا سمجھانا چاہتا ہے اس کو غور سے سنے۔ اگر تو وہ درست ہے تو اس کی تصدیق کرے، اس کو اپریشیٹ کرے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ اس کی اصلاح کر دے۔ پھر دوسری اہم چیز یہ کہ محقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کی رہنمائی بھی کرے، یعنی اگر وہ کسی بھی موقع پر یعنی ان کو ضرورت پیش آتی ہے کہ ان کو کوئی گائیڈ کرے تو وہاں پر ضروری ہے کہ جو نگران ہے وہ ان کی رہنمائی کرے۔ اور اگر کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو مواد کے حصول میں اس کو رکاوٹ پیش آ رہی ہے، مشکل پیش آ رہی ہے، تو نگران کو چاہیے کہ وہ اس کی رہنمائی کرے، اس کو بتائے کہ کون سی ویب سائٹس، کون سی لائبریریاں یا پھر کس ذریعے سے وہ مواد اکٹھا کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نگران اور محقق کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ وہ مشاورت کریں، یعنی اگر کسی اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں کوئی سوال آتا ہے یا پھر کوئی آئیڈیا آتا ہے تو وہ اپنے نگران سے اس کے ساتھ مشورہ کر لے، اس سے پوچھ لے، اس کو بتا لے، تاکہ تحقیق کے میدان میں اس کو فائدہ حاصل ہو۔ اور اسی طرح جو نگران مقالہ ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جب اسٹوڈنٹ سے کوئی نیا کام لینا چاہتا ہے تو اس کو اپنے اس کام میں برابر کا شریک کرے، اس سے مشاورت کرے، تاکہ اسٹوڈنٹ کو لگے کہ یہ کام میرا ہے اور میں کروں گا تو مجھے فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، مشاورت نہیں کی جاتی، تو اکثر طلباء و طالبات کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ تو کام مجھ پر مسلط کر دیا گیا، وہ پھر خوشی سے یا سچی لگن کے ساتھ وہ کام نہیں کرتے۔ اسی طرح جو نگران ہے اس کی صفات میں یا اس کی یہ جو شفقت کی صفت ہے اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کی رسپیکٹ کرے، ان کو عزت دے، تاکہ وہ اچھے سے کام کر سکیں۔ اسی طرح نگران کے اوصاف میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ محققین کو اس فن کے مصادر اور مراجع سے واقفیت کروائے، یعنی اس کی رہنمائی کرے۔ جیسے پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ محقق کے لیے شفیق ہونا ضروری ہے، اور اس صفت میں یہ چیز شامل ہے کہ پھر وہ کیا کرے، اپنے جو محققین ہیں ان کی رہنمائی کرے، ان کو گائیڈ کرے کہ کس طرح سے اس نے مصادر مراجع سے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو طلباء و طالبات ہیں وہ جب تحقیق کر کے لے آئیں ان کو اس چیز کا علم نہ ہو،
کہ مصادر کتب کون سی ہیں، مراجع کون سے ہیں، تو وہ سارا کا سارا ڈیٹا مراجع سے اٹھا لے یا صرف مصادر سے استفادہ کرے، تو اس طرح کی بھی تحقیق بہتر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ محققین کو مصادر اور مراجع سے بھی واقفیت کرائے۔ مصادر سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسی دستاویزات جن میں ہمیں ابتدائی معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور مراجع سے مراد ایسی دستاویزات ہیں جن میں ہم کیا کرتے ہیں، ایسا ڈیٹا مرتب کیا جاتا ہے جو اصل کتب سے یعنی مصادر کتب سے لیا جاتا ہے، جیسے کہ یہ ویب سائٹس پہ مختلف ہمیں آرٹیکلز وغیرہ مل جاتے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے نگران کی مختلف صفات دیکھیں، یعنی ایک نگران مقالہ کے اندر کن کن صفات کا ہونا ضروری ہے، ان پر ہم نے روشنی ڈالی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو محقق ہے اس کے لیے مہارت ہونی ضروری ہے، یعنی وہ اپنے فن کا ماہر ہو۔ دوسرا یہ کہ اس نے اپنے فن میں کئی خدمات دی ہوں، جیسے مختلف مقالہ جات، آرٹیکلز اور تھیسز وغیرہ کیے ہوں، کروائے ہوں۔ پھر اسی طرح اس کو چاہیے کہ وہ محقق کے ساتھ شفقت کا رویہ برتے، اور اسی طرح جو حصول مواد کے ذرائع ہیں ان سے وہ واقفیت بھی اپنے طلباء و طالبات کو کروائے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔